جی احترام بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جمعۃ المبارک میں عنوان گفتگو ہے آداب کسب معاش۔ رزق کمانے کے حوالے سے اسلام ہمیں کیا آداب فراہم کرتا ہے؟ ظاہر بات ہے، کوئی بھی کام کرنا ہے اسلام میں اس کا ایک طریقہ موجود ہے۔ جیسے کھانا کھانے کا طریقہ ہے، دائیں ہاتھ سے کھانا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا، اپنے سامنے سے کھانا۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بچے تھے، میں حضور کے ساتھ کھانا کھا رہا اور میرا ہاتھ جو ہے وہ ہر جگہ پہ پلیٹ کے اندر گھوم رہا تھا۔ تو حضور نے فرمایا، یا غلام، اے بیٹے، سم اللہ، اللہ کا نام لے، یعنی سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ۔ وَقُلْ بِیَمِینِک، دائیں ہاتھ سے کھانا۔ وَقُلْ مِمَّا یَلِیک، اور اپنے سامنے سے کھانا۔ یعنی پلیٹ ہے نا، تو آج کل تو آلموسٹ انڈیویجول پلیٹس رکھ دی جاتی ہیں، تو پرانے زمانے میں ٹرے، بڑے ٹرے ہوتے تھے۔ اپنے سامنے سے کھانا یہ ادب ہے، اور پیٹ میں بہت آگے دوسرے کے سامنے جانا اور وہاں سے کوئی چیز اٹھانا جو ہے یہ آداب کے خلاف ہے۔ تو یہ مثال میں نے دی۔ وضو کرنے کے آداب ہیں، نماز پڑھنے کے آداب ہیں۔ اسلام میں ہر چیز کے آداب ہیں، ایٹیکیٹس ہیں۔ اسی طرح جو رزق ہم کماتے ہیں اس کمانے کے بھی آداب ہیں۔ ظاہر بات ہے، اسلام دو پابندیاں لگاتا ہے، اور یہی پابندیاں لوگوں کو اچھی نہیں لگتی۔ پہلی پابندی لگاتا ہے کہ رزق حلال کمائیں، پہلی پابندی۔ اور دوسری پابندی ہے حلال جگہ پہ ہی خرچ کریں، یعنی کمائیں بھی حلال اور خرچ بھی حلال جگہ پہ۔ ایسا نہیں ہے کہ حلال کما کے تو شراب خرید لیں، حلال کمائی سے جوا کھیل لیں، تو حلال کمائی سے کوئی اور غلط کام کریں۔ تو پابندیاں دو ہیں، کمانا بھی حلال ہے اور خرچ بھی جائز کاموں میں کرنا ہے، ناجائز کاموں میں خرچ بھی نہیں کرنا۔ اعلیٰ ترین لوگ وہی ہوتے ہیں جو کماتے بھی حلال ہیں اور خرچ بھی حلال جگہ پہ کرتے ہیں۔ اور بدترین طریقہ یہ ہوتا ہے حرام کمانا اور حرام جگہ بھی خرچ کرنا۔ اس میں جو احسن ترین چیز ہے، دی بیسٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ رزق حلال دے بھی اور خرچ بھی کرنے کی حلال جگہ پہ توفیق بھی عطا کرے۔ بڑی خوبصورت دعا ہے، سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے ایک دعا سکھائی، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اے اللہ، مجھے اتنا رزق حلال عطا کر کہ مجھے کافی ہو جائے،
یعنی کفایت کرنے والا رزق حلال تھا، اور مجھے حرام سے بچا۔ دو باتیں ہوگی۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اپنی ذات کے سوا کسی کا محتاج اتنا فضل کر دے کہ کسی کا محتاج نہ رہوں، عام حالات میں بھی، جسمانی صحت کے حوالے سے بھی، معاملات کے حوالے سے بھی، یعنی اللہ تعالیٰ کسی بھی حوالے سے کسی کے سامنے دست سوال دراز کرنے سے بچائے۔ تو یہ بڑی خوبصورت دعا ہے، اور یہ وظیفہ بھی ہے رزق حلال کا، یعنی حلال کمانے کا اور حرام سے بچنے کا۔ پنجابی جنہوں کہنے اللہ کسی نال کم نہ پاوے، اے جڑا نا کہ اللہ تعالیٰ کسی نال کم نہ پاوے، یہ ترجمہ ہے وَغْنِنِی بِفَضْلِکَ عَمَّن سِوَاکَ۔ یعنی اس کا اگر ہم ترجمہ پنجابی میں کریں تو وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کے سامنے مجبور بڑھا کے لے کے نہ جائے، بے نیاز کرے، یعنی اپنی ذات کے دروازے کا سوالی تو بنائے اور اپنی ذات کے سوا کسی سے سوال نہ کرنے دے، یعنی اتنا کچھ عطا کر دے، صحت بھی، معاملات بھی ایسے بہتر ہو۔ اور جو بندہ اخلاص کے ساتھ اللہ سے دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو رزق حلال عطا بھی کرتے ہیں، اس کو حرام سے بچا بھی لیتے ہیں، اور اپنے در کے سوا اس کو پھر کسی کا محتاج بھی نہیں کرتے۔ یہ اس دعا کا اثر ہے، یاد کرنی چاہیے۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک۔ ہم جب جنرل مانگتے ہیں نماز میں تو ہم پھر جمع کے صیغے کے ساتھ مانگتے ہیں، اللہم اکفنا، اے اللہ ہمیں کافی ہو جائے۔ تو وہ چونکہ سارے لوگوں کو شامل کرنا ہوتا ہے، اور اگر اکیلا کوئی مانگے تو پھر واحد کا صیغہ، واحد متکلم کا، کہ اللہم اکفنی، اے اللہ مجھے کافی ہو جائے، اپنے حلال کے ساتھ اور مجھے حرام سے بچا لے۔ اب جو آداب ہیں رزق کمانے کے حوالے سے، پہلا ادب یہ ہے کہ خرید و فروخت میں نرمی کو اختیار کرنا۔ عربی زبان کے جو لفظ اس کے لیے استعمال ہوتے ہیں نا، وہ بیع اور شراء استعمال ہوتے ہیں، خرید و فروخت، یعنی جس کو ہم اردو میں خرید و فروخت کہتے ہیں، انگریزی میں سیل پرچیز کہتے ہیں، اور عربی میں بیع و شراء کہتے ہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، حضور نے فرمایا، ان رسول اللہ قال ان اللہ یحب سمح البیع سمح الشراء سمح القضاء۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کو پسند کرتے ہیں جو کوئی چیز فروخت کرے اس میں بھی نرمی کو اختیار کرے، خریدے تو اس میں بھی نرمی کو اختیار کرے، اور اگر اس نے کسی کو کوئی قرض دیا ہے تو وہاں بھی نرمی کو اختیار کرے۔ تو گویا کہ اوورآل جو اصول ہے وہ نرمی کو اختیار کرنا۔ بلکہ اسی بات میں تو یہ بھی آتا ہے، ایک ہے نا سود پر پیسے دینا، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ کسی نے کسی کو قرض دیا اور کہا کہ جب آپ واپس کریں گے، مطلب 100 روپیہ قرض دیا ہے تو واپس کریں گے 120 واپس کریں گے۔ اچھا، زمانہ جاہلیت میں یہ ڈبل اور ری ڈبل ہوتا ہے، یعنی 1 سال کے بعد واپس کریں گے تو 120 واپس کریں گے، اور 2 سال بعد واپس کریں گے تو 240 واپس کریں گے، اور اگر 4 سال بعد واپس کریں گے تو 480 واپس کریں گے، یعنی وہ بڑھتا اور بڑھتا بھی ڈبل طریقے سے، ڈبل اور ری ڈبل۔ یہ تو بہت بڑی لعنت ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ اگر آپ نے کسی کو قرض دیا ہے اور ایک مدت مقرر کی ہے کہ آپ سال کے بعد واپس کریں گے، اتنا ہی واپس لینا،
اس کو قرض حسنہ کہتے ہیں۔ قرض حسنہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کو آپ نے رقم دی ہے اتنی ہی واپس لینا، تو یہی قرض حسنہ، خوبصورت اچھا قرض۔ اور سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ نے مدت بڑھا دی، کہ ٹھیک ہے یار چلیں 6 مہینے کے بعد آپ مجھے واپس کر دینا، 1 سال پہلے مدت دی اور 6 مہینے مزید دے دیے، تو حضور نے فرمایا کہ یہ جو مدت تم نے بڑھائی ہے نا، ہر دن جو تم نے مدت بڑھائی اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہارے لیے اتنا اجر لکھا جاتا ہے کہ جتنا تم نے قرض دیا ہے گویا کہ اتنا تم روزانہ اللہ کی بارگاہ میں صدقہ کر رہے یعنی کسی نے کسی کو 1000 روپے قرض دیا اور پھر مدت بڑھا دی، تو یہ جو مدت بڑھانا ہے تو گویا کہ 1 مہینہ بڑھا دیا تو روزانہ وہ اللہ کے راستے میں 1000 روپے صدقہ کر رہا ہے، اتنا ثواب ہے قرض حسنہ کا۔ اور اس کے مقابلے میں جو سود ہے اس کے بارے میں تو اللہ سے اعلان جنگ، فاضل بحرب من اللہ، کہ تم پھر اعلان ہے اللہ کا تمہارے خلاف، اعلان جنگ۔ تو پہلا اصول یا پہلا ادب وہ یہ ہے کہ نرمی کو اختیار کرنا۔ دوسرا اصول یہ ہے کہ معاملہ جو خرید و فروخت کا طے ہو تو وہ باہمی رضامندی کے ساتھ، یعنی اس میں کوئی جبر نہ ہو، دھونس نہ ہو، دھاندلی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، اے ایمان والو ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ، ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ۔ ہاں وہ مال تمہارے لیے جائز ہے جو تمہارا باہمی تجارت پر مبنی ہے اور رضا ہے، دونوں طرف رضا خوشنودی موجود ہے۔ تیسری چیز ہے، تیسرا ادب ہے جھوٹ سے بچنا۔ یعنی جھوٹ ایک بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبائر میں 4 بڑے گناہ ہیں: الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، عقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا، وقتل النفس، کسی کو ناحق قتل کرنا، اور چوتھا گناہ ہے وقول الزور، جھوٹ بولنا۔ تو یہ 4 بڑے گناہ ہیں۔ اب جھوٹ بولنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ ایک دوسری حدیث ہے، سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلکہ ایک صحابی نے پوچھا حضور سے کہ کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ ایکون المؤمن بخیلا، کنجوس ہو سکتا ہے؟ حضور نے فرمایا ہو سکتا ہے، یعنی کنجوسی ایمان کے ساتھ جمع ہو سکتی ہے۔ تو اس نے پھر سوال کیا کہ کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا بہادر ہوتے ہیں، کچھ بہادر نہیں ہوتے۔ فرمایا ہو سکتا ہے، مومن بزدل بھی ہو سکتا ہے۔ تیسرا سوال اس نے صحابی نے پوچھا ایکون المؤمن کذابا، کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا، یعنی جھوٹ ایمان کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتا۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی نعمت دی ہے، اس نعمت کو قائم رکھنا باطن میں یہ فرض ہے۔ یہ نہیں ہے کہ مطلب اس نعمت کو ٹھیک ہے ایمان رہا یا نہیں رہا، یہ نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے، اور تم اس دنیا سے نہ جانا مگر حالت اسلام پر۔ یعنی یہ جو نعمت ایمان ہم نے تمہیں دی ہے
اس کی حفاظت ضروری ہے، فرض ہے۔ اور ایمان کب خراب ہوتا ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب کوئی قاتل قتل کرتا ہے اس وقت ایمان اس کے اندر سے نکل کے سر پہ کھڑا ہوتا ہے۔ زانی زنا کرتا ہے تو ایمان سر پہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کوئی چوری کرتا ہے تو ایمان اس کے باطن سے نکل کے باطن سے سر پہ کھڑا ہوتا ہے۔ خدا نہ خواستہ اس حال میں کسی کی موت آ جائے اور توبہ بھی وہ نہ کر سکے تو اس نے تو پھر ایمان کو ضائع کر دیا۔ تو جھوٹ اس سے خرید و فروخت ہے۔ اور بلکہ حدیث میں فرمایا کہ حضور علیہ السلام نے البیان بالخیار لم یتفرقا، خرید و فروخت کرنے والے دونوں کے پاس اختیار ہے کہ وہ وہاں پہ ایک مجلس میں ہیں تو وہ معاملے کو ختم بھی کر سکتے ہیں۔ ان صدقہ و بینا، برے کا دونوں سچ بولیں، اور اگر کوئی عیب ہے تو اس کو بیان کر دیں۔ ہوتا ہے نا جب ہم کوئی چیز خریدتے ہیں فروخت کرتے ہیں تو عیب چھپا لیتے ہیں، تو میں سچ بھی بولیں اور عیب کو بیان بھی کر دیں تو ان کو برکت دی جائے گی۔ ان کاتما و کذبا محقت برکت و بہن، اگر جھٹاتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں یا عیب چھپا لیتے ہیں تو وہ برکت ختم ہو جائے۔ یعنی برکت جو ہے وہ جھوٹ سے ختم ہو جاتی ہے۔ پیسے ہو سکتا ہے زیادہ بھی آئے لیکن برکت کیا ہوتی ہے؟ میں کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں، کسی نے 1000 روپیہ کمایا، حلال کا تھا، برکت والا تھا، وہ کچھ اللہ کے راستے میں بھی دے دے گا، کوئی ضرورت بھی پوری ہو جائے گی، کچھ سیو بھی ہو جائے گا۔ اور اگر کسی نے حرام طریقے سے 1000 روپیہ کما لیا، ہو سکتا ہے کسی نے حرام طریقے سے 10,000 کما لیا، وہ ایسی جگہ پہ خرچ ہوگا جہاں پہ ضرورت ہی نہیں اور اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا اگر انسان اس کو سمجھ۔ تو برکت جو ہے وہ یہ ہے کہ اس رزق کا فائدہ زیادہ، اور جو رزق ان شیپ آف منی زیادہ آ بھی جائے اور جھوٹ پر مبنی ہو تو اس میں برکت نہیں ہے۔ اس کے بعد ہے عیب کی وضاحت کرنا۔ من باع عیبا لم یبینہ، جس نے کوئی چیز بیچی، حضور نے فرمایا اس کا عیب نہیں بیان کیا، لم یزل فی مقت اللہ ولم تزل الملائکۃ تلعن، وہ اللہ کی ناراضی میں رہے گا اور فرشتے بھی اس پہ لعنت کرتے ہیں، یعنی اگر اس نے عیب کو بیان نہیں کیا۔ اس کے بعد ایک ادب ہے قسمیں کھانے سے پرہیز کرنا۔ لوگ بیچتے ہیں خرید و فروخت میں بس قسمیں اٹھائے جاتے ہیں، جھوٹی قسم۔ قسم کیا ہے؟ قسم ہے اللہ کو گواہ، جب ایک شخص کہتا ہے اللہ کی قسم تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرے اور آپ کے درمیان گواہ اللہ کی ذات ہے۔ یہ بڑی بات ہے۔ اگر ایک شخص صاحب ایمان ہے اس کو تو کانپ جانا چاہیے۔ تو حضور نے فرمایا الحلف منفعت للسلعۃ ممحقۃ للبرکۃ، قسم اٹھا کے آپ سودا بیچ لیں لیکن برکت ختم ہو۔ ٹھیک ہے وقتی طور پہ آپ کو فائدہ ہو جائے گا لیکن اس کا جو نقصان ہے اس کا تمہیں اندازہ نہیں۔ جو رزق برکت والا ہوتا ہے اس کا اتنا فائدہ ہوتا ہے کہ حضرت خضر اور موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے نا، اس میں 3 چیزیں ہیں۔ ایک جگہ پہ وہ ایک بستی میں جاتے ہیں تو دیوار گر رہی ہوتی ہے، تو حضرت خضر
اس کو ٹھیک کر دیتے ہیں دیوار کو. تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ آپ نے یہ کیوں کیا؟ دو واقعات ہو رہے ہیں اس وقت موضوع بحث میں. تو پھر حضرت خضر جو اس کا جواب دیتے ہیں، یہ لفظ خضر نہیں ہے، خضر ہے. آپ زبر ہے اور زوال کے نیچے زیر ہے. اردو میں خضر پڑھ دیتے ہیں، ایکچوئل لفظ خضر ہے. بخاری شریف کی یہ روایت اور اس کا تلفظ درج ہے. نیک آدمی ہے. تو حضرت خضر یہ کہتے ہیں کہ اصل مسئلہ یہ تھا کہ یہاں پہ یتیم بچوں کا خزانہ رکھا اور ان کا باپ فوت ہو گیا، بلکہ تفاصیل میں تو آتا وہ دادا تھا. تو اللہ تعالیٰ اس مال کی حفاظت اس طرح کر رہے ہیں کہ مجھے ذمہ داری دی ہے کہ میں دیوار ٹھیک کروں. یعنی وہ رزق جو برکت والا ہوتا ہے اس کی حفاظت اللہ کا نظام کر رہا ہوتا ہے، اور وہ نظام وہاں تک نہیں کرتا جب تک بندہ زندہ ہے. وہ مرنے کے بعد بھی وہ نظام حرکت میں ہوتا ہے اور وہاں پہ حفاظت کا بندوبست کیا جاتا ہے. ہم جن بچوں کے لیے جھوٹ سچ بول کے کما رہے ہوتے ہیں کہ ان کی دنیا سمجھ جائے اور بے شک ہماری آخرت برباد ہے، اور اگر رزق حلال کمائیں گے تو اپنی بھی دنیا سمجھے گی، ان کی بھی، اپنی بھی آخرت، ان کی بھی آخرت. اور پھر اللہ تعالیٰ اس مال کی بھی حفاظت فرمائیں گے. یہ وہ برکت کی ایک سادہ سی مثال ہے. اس کے بعد ناپ تول میں کمی وہ حرام ہے، اور فرمایا کہ ویل للمطففین الذین اذا قالوا للناس یستوفون واذا قالوهم او وزنوهم یخسرون. ایسے لوگوں کے لیے ہلاکت ہے کہ جب کوئی چیز لیتے ہیں ناپ کر یا تول کر، وہ تو پوری پوری لیتے ہیں، اور جب بیچتے ہیں تو کمی کرتے ہیں. تو ناپ اور تول میں کمی جو ہے یہ بھی بالکل ناجائز ہے. اس کے بعد فرائض کو ترک نہ کرنا، یعنی 5 وقت جو نماز ہے کم از کم جو فرض ہے، کم از کم کی میں بات کر رہا ہوں، کسی بھی حالت میں ان کو نہیں چھوڑا جا سکتا. وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ایسے کسی شخص کی بات مت مانے جو آپ کو اللہ کی یاد سے غافل کرے. اور یہاں پہ ضمن میں یہ مسئلہ کرتا چلوں، یہ جو جمعے کی اذان ہے نا، دوسری اذان جب ہم خطبہ دیتے ہیں عربی کا، پھر اذان ہوتی ہے، اس ٹائم پہ کاروبار کرنا گناہ کبیرہ ہے. اس ٹائم پہ دکان کھولنا جو ہے یہ گناہ کبیرہ ہے. بنی اسرائیل کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا. ہفتے والے دن انہوں نے عبادت کرنی تھی اور ہیلے کے ساتھ انہوں نے وہ سمندر کے کنارے حوض بنا لیے، مچھلی آتی تھی، اگلے دن پکڑ لیتے. اللہ تعالیٰ نے ان کو وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ، بندر بنا دیا اللہ تعالیٰ. اور فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. ہم یہ پڑھتے ہیں جمعہ کے خطبے میں، ایمان والوں جب جمعے کا دن ہو، اذان ہو جائے تو چھوڑ دو خرید و فروخت، حرام ہے اس وقت. صرف 7 دنوں میں یہ جو جمعے کا ٹائم ہے، جو اذان ہوتی ہے، خطبہ اور جماعت ہے، اس ٹائم پہ کاروبار کرنا ہوا. صرف اتنی ممانعت. اور بنی اسرائیل کے لیے ایک پورا دن حرام، ہفتے والا دن، اور ہمارے لیے صرف یہ تھوڑا سا ٹائم جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، اور لوگ اس میں بھی کوئی پرواہ نہیں کرتے، اور یہ بالکل ناجائز ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ ہوا تھا کہ یہ جو پہلی ہم اذان دیتے ہیں نا جمعے کی، اور اس کے بعد ہم تقریر کر رہے ہیں،
یہ تو عثمان کے ٹائم پہ لوگ پرواہ نہیں کرتے تھے، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو گناہ سے بچانے کے لیے ایک پہلے اذان دلواتے تھے تاکہ لوگ جمع ہو جائیں، اور جب جمع ہو جاتے تھے پھر دوسری اذان ہوتی تھی کہ لوگ اب سارے آ گئے، اور اس کے بعد عربی کا خطبہ ہوتا تھا اور جماعت ہوتی تھی۔ تو یہ کام بنیادی طور پہ لوگوں کو اس گناہ سے بچانے کے لیے یہ ہیلا کیا گیا ہے، اور جب دوسری اذان تک بھی نہ پہنچے اور کاروبار کر رہے ہو تو یقیناً یہ بڑے جرائم اور گناہ میں اس کی کوئی، آپ یہ کہنا مطلب جیسے شریعت میں قتل کرنا ایک جرم ہے، تو خرید و فروخت میں بھی یہ اتنا بڑا ہے، اس کو ضرور اس ٹائم کی دکانوں کو بند کرنا چاہیے۔ اس کے بعد جو آداب ہیں، ذخیرہ اندوزی کی ممانعت ہے۔ حضور نے فرمایا کہ الجالب مرزوق والمحتقر ملعون، جو لے کر آتا ہے رزق، یعنی خرید و فروخت بھی ہے اور وہ منڈی میں لاتا ہے اور وہاں سے چیزیں بکتی ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو تو رزق دے گا، اور جو وہاں پہ ذخیرہ اندوزی کرتا ہے تو اللہ کی اس پہ لعنت ہے۔ یعنی ذخیرہ اندوزی کرنا کہ مارکیٹ میں پرائس بڑھ جائے، پرائس ہائکنگ کے لیے، تو یہ ناجائز ہے۔ تو یہ چند ایک جو اہم آداب ہیں کہ خرید و فروخت میں نرمی اختیار کرنا اور رضامندی کے ساتھ معاملہ کرنا اور جھوٹ سے بچنا اور جھوٹ سے برکت کا ختم ہو جانا، عیب کی وضاحت کرنا اور قسم کھانے سے پرہیز کرنا، اور فکر معاش میں جو فرض ہے اس کو ترک نہ کرنا، تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو اسلام میں خرید و فروخت کے آداب ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔